الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنتي فليس مني او كما قال عليه الصلاة والسلام عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، عشق قاتل سے بھی مقتول سے ہمدردی بھی، یہ بتا محبت کی جزا کس سے مانگے گا؟ سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، سجدہ خالق کو بھی ابلیس سے یارانہ بھی، یہ بتا اپنی عقیدت کا صلہ کس سے مانگے گا؟ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، جس طریقے سے شریعت کے اندر، قرآن پاک کے اندر کھول کے بیان کیا گیا ہے کہ حرام ہے، کچھ چیزیں حرام ہیں، کچھ حلال ہیں، اسی طریقے سے آپ لوگ سنتے رہتے ہیں سنت اور بدعت ہمارے کانوں سے گزرتی رہتی ہیں۔ سنت کیا ہے، بدعت کیا ہے؟ تو قرآن پاک کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العزت شرک کو، اپنے ساتھ ملاوٹ کو برداشت نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ اگر کوئی شخص شرک کرتے ہوئے بغیر توبہ کے مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اس کے علاوہ جتنے بڑے گناہ ہوں اگرچہ سزا بھگتنے کے بعد اللہ انہیں ضرور معاف کر دے گا، لیکن شرک معاف نہیں کرے گا۔ اسی طریقے سے حدیث میں آتا ہے جو شخص دین میں نئی بات ایجاد کرے، قرآن حدیث میں نہ ہو، شریعت سے ثابت نہ ہو، ادھر ادھر سے قصوں کہانیوں کے لے کے، من گھڑت چیزوں کے لے کے وہ اسلام سمجھ کر، دین سمجھ کے کرے تو اس کے اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، رد ہے، ریجیکٹ ہے، ردی ٹوکری میں ڈال دیا جائے گا۔ تو شریعت ہے، سنت ہے، قرآن حدیث ہے، اللہ کو محبوب ہے، اللہ کا پسندیدہ عمل ہے، اس کے خلاف بدعت ہے، اللہ کے ناراضگی کا سبب ہے، سنت جنت میں لے جانے والا عمل ہے، اور بدعت اس کے برعکس، اس کے اپوزٹ، بدعت، خرافات، شرک جنت سے ہٹا کر جہنم کی طرف لے جانے والا عمل ہے۔ اسلام ایک ایسا پاکیزہ مذہب ہے جو کھل کے بالکل صاف لفظوں میں بیان کر دی ہے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے۔ جو چیزیں قرآن میں ملیں انہیں کرنا ہے، جو قرآن کے خلاف ہوں، شریعت میں نہ ملتی، ان سے بچنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی۔ میں جا رہا ہوں، تمہیں دو چیزیں دے کر جا رہا ہوں، جو دنیا میں ہے سب کو جانا ہے۔ بتایا اب آپ کے بعد ہمارا صحابہ نے پوچھا کیا ہوگا، تو آپ نے فرمایا میں دو چیزیں تمہارے پاس دے کے جا رہا ہوں، تمہیں دے کے جا رہا ہوں، جب تک تم انہیں مضبوطی سے تھامے رہو گے، پکڑے رہو گے، انہی پر عمل پیرا رہو گے، کبھی لن تضلوا، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، بھٹک نہیں سکتے۔ وہ کیا ہے؟ کتاب اللہ، قرآن پاک، اللہ کی کتاب، و سنت رسولی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حدیث، انہیں پکڑے رہو گے، اپنی زندگیوں میں ان کے مطابق عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے، اس وقت جب میری سنتوں کے خلاف عمل کیا جا رہا ہو، شریعت کے خلاف عمل کر رہے ہوں لوگ، سنتیں مٹائے جا رہی ہوں، پس پشت ڈال دی گئی ہوں، لوگ ادھر ادھر کی باتوں پر عمل کر رہے ہوں، گویا کہ سنت مردہ ہو چکی ہو،
اس وقت میری سنت پر کوئی عمل کرے گا، اسے زندہ کرے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، میری سنت کے مٹ جانے کے وقت مردہ ہو گئی ہو، عمل نہ رہو، کوئی مرد مجاہد کھڑا ہو جائے، چاہے بولنے کے لیے ہو، چاہے عمل پیرا ہونے کے لیے ہو، جو غلط ہو رہا ہے کھل کے کھڑا ہو جائے، وہ خود عمل کر کے دکھا دے، تو اسے اس وقت سنت پر عمل کرنے کا اللہ رب العزت 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ ایک شہید کا مرتبہ جانتے ہیں اللہ کے، اس کی مقبولیت ہو جاتی، مغفرت ہو جاتی، زمین پر خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ اس کو جنت کا ٹکٹ دے دیتا ہے، سرٹیفکیٹ دے دیتا ہے، مغفرت ہو جاتی ہے۔ 100 شہیدوں کا ثواب، اگر ایک سنت مٹ رہی ہے، عمل کرنے ہم کھڑے ہو جائیں گے۔ اب ہم اپنے معاشرے میں، اپنے علاقوں میں، گھروں میں غور کریں، ہم لوگ شریعت پر کتنا عمل کر رہے ہیں اور شریعت کے خلاف کتنا زیادہ عمل ہو رہا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ صرف غلط چیز یا شرک بدعت یہ ہے جو بت پرستی کر رہا ہو، مٹی کی کوئی چیز بنا لے اور وہ مسلمان، اس کا لیبل نہ لگاؤ، اسے مسلمان ہو، دوسرا ہو کوئی، تو وہی ہے۔ باقی مسلمان اگر یہ چیزیں کرے تو جنتی ہے، وہ تو ابا دادا کے نام پہ ہم لکھا کے رہے ہیں جنت، ہو تو ہمیں جانے ہی کچھ بھی کرتے رہے۔ یہ بت پرستی، سب سے پہلی چیز یہ بت پرستی آئی کیسے، شرک کیسے شروع ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد یہ معاملہ صحیح چلتا رہا، حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ ہے، اس وقت کچھ بزرگ تھے، اللہ والے تھے، نیک تھے، لوگوں کو صحیح چیزیں بتاتے تھے، رہنمائی کرتے تھے، واعظ و نصیحت کرتے تھے۔ ان کے کسی ایک کے بعد میں بتایا واد، سوا، یغوث، نصر وغیرہ 4-5 لوگ تھے، ایک کے انتقال ہوا، دوسرا تیسرا، اس طریقے سے وہ وفات پا کے انتقال ہو گیا۔ اب شیطان جو بہت سارے اس کے ہتھ کنڈے ہیں، چال بازیاں ہیں، مکاریاں، عیاشیاں ہیں، کسی بزرگ کے شخص میں، شکل و صورت میں آیا، اس نے کہا کہ وہ جو تمہیں واعظ و نصیحت کیا کرتے تھے، تمہیں دین کی باتیں بتایا کرتے تھے، تم انہیں بھلا دو گے؟ کہ نہیں، انہیں تو بڑی محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، بتایا تم انہیں دیکھنا چاہو گے؟ کہ ہم کیسے دیکھ سکتے، وہ تو جا چکے ہیں، انتقال کر چکے ہیں۔ کہا ایک کام کرو، ان کی اسٹیچو بنا لو، تمثیل بنا لو، مجسمہ بنا لو، مورت بنا لو۔ کہ وہ ہم تو نہیں بنا سکتے، ہم تو جانتے نہیں۔ کیا میں بتاتا ہوں، حالانکہ اس نے کہا کہ تمہارے اچھے تھے، پہلے رہنمائی کی اچھی باتیں بتائی اور اچھے وضع ختم ہے، بزرگوں کی طرح ہے رہنمائی، تمہارے وہ ایسے لوگ تھے جو تمہیں جنت کی باتیں بتاتے، اللہ سے قریب کرتے تھے، شریعت سے قریب کرتے تھے، غلط باتوں سے روکتے تھے، تم انہیں کیسے بلا دو گے؟ بات تو صحیح ہے۔ تو کہا میں تمہیں بناتا ہوں، بناؤ۔ تو بتاتا گیا، انہوں نے بنا لیا۔ بس تم جب نماز پڑھے، اپنی عبادت کرو، جس وقت تم اپنے رب کی عبادت کرو، انہیں نماز پڑھنے کے بعد یا اپنی عبادت کرنے کے بعد دیکھ لیا کرو، تم ان بزرگوں کی یاد تازہ ہوتی رہے گی۔ ٹھیک ہے، ایک نسل مٹ گئی، وہ ختم ہو گئے۔ اب ان کی جو دوسری نسل آئی، اب وہ کیا کرنے لگے، وہ شیطان بن گیا، یہ تو بڑے اللہ والے تھے، یہ تھے، ان کا بڑا درجہ تھا مقام میں۔ اب ان سے تم جو کہو اوپر، تم اتنے گنہگار ہو کہ تم ڈائریکٹ اللہ کے پاس جا ہی نہیں سکتے، تم بہت گنہگار ہو، تو لہذا تم ان سے کہو یا ان سے کہیں گے۔ ایک سلسلہ دوسرے سے شروع ہوا کہ ڈائریکٹ تم جو ہے اپنے رب سے دعا نہیں کر سکتے، پہلے تم ان سے کہو، پھر یہ رب کے مقرب ہے کہ تمہیں اپنی بات، تمہاری بات ان کو پہنچائے۔ دوسری بات پہنچا دیا، لوگوں کو ورغلا دیا۔ تیسری آئی، پھر آیا بہکاتا رہا، وہ جو ہے عقیدت میں پھر جو ہے کچھ چیزیں چڑھانے لگے، منت مانگنے لگے، تیسری چوتھی پیڑھی، پھر جھکنے لگے، پھر اس کے بعد کی پیڑھی آئی، پھر ڈائریکٹ مانگنے لگے اس سے، یہ تو بہت، پھر اس سے یہاں تک کہ سجدہ کیا، رکوع کیا، خدا بنا ڈالا۔ خدا نہ خواستہ اگر ان میں سے کوئی بھی ایک چیز ہمارے اندر تو نہیں پائی جا رہی، اگر ہے تو چھوڑیں، توبہ کریں، رب سے معافی مانگے۔ اگر ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے ایک چیز کو بنایا، دھیرے دھیرے عقیدت، محبت، برکت حاصل کی، دیکھا، پھر تھوڑا تھوڑا مانگا، پھر رب کا تقرب کا ذریعہ سمجھا، بیچ میں وسیلہ مانگا، پھر جو ہے سجدے کیے، منتیں مانگی، کوئی چیز چڑھاوا چڑھایا، بکری جانور چڑھائے، کہیں خدا نہ خواستہ ہم اپنے ہاتھوں سے کوئی چیز بنا رہے ہیں،
ہاتھوں سے بنا کر یہی چیز سمجھ رہے ہیں، تو ہم میں ان میں کیا فرق ہے؟ اگرچہ لاکھوں مسلمان ہی کا دعویٰ کرتے رہے قرآن پاک ہونے کا دعویٰ کہ قرآن ہماری کتاب ہے، اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو تصویر کو بلا ضرورت منع کر رکھا ہے۔ جس گھر میں تصویر ہو، ناپاک چیزوں، فرشتے داخل نہیں ہوتے، پھر ہم خود بنا کے یہ سب چیزیں کر رہے ہیں اور بڑا عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ کیا کیا نہیں ہو رہا، کچھ دنوں پہلے دیکھا ہوگا، مسلمان یہ سمجھتا ہے میں کر کے سب اللہ کے جنت میں داخل ہو جاؤں گا اور میں بزرگوں کو، نبی کو خوش کر دوں گا۔ کھلا ہوا شرک ہے، کھلا ہوا شرک ہے، کبھی معاف نہیں کرے گا اللہ۔ پتہ نہیں کس کی کوئی کہتا ہے یہ حضور کی سواری تھی، حضور کی سواری کو دیکھا ہے تو حضور کو بھی دیکھا ہوگا، نعوذ باللہ۔ حضور کی کچھ دنوں کے بعد ان نسلیں حضور کی شکل و صورت بھی بنا ڈالیں گی۔ اسلام تو منع کرتا ہے، کہتا ہے جس گھر میں تصویر ہو، جاندار، فرشتے داخل نہیں ہوتے، ناپاک چیز ہو، اور ہم عقیدت، اور جس نے بنائے کتنی عورتیں، ہزاروں عورتیں منتیں مانگتی ہیں، سب ذریعہ کون بن رہا ہے؟ جو کر رہا ہے شخص۔ کتنی منتیں مانگی جا رہی، خود کسی بھی مسلک کی کتابیں پڑھ لی جائے، فتاوی رضوی، احمد رضا خان بریلوی، احمد اعلیٰ حضرت جی نے کہا جاتا ہے 32 جلد ہے، سب سے بڑی فتوی کتاب، جلد نمبر 24 صفحہ نمبر 501، جدید قدیم صفحہ نمبر 599 کے اندر صاف منع کر رکھا ہے، پھر بھی نہیں مانتے۔ کس کے ماننے والے ہیں ہم لوگ؟ تصویروں کو بالکل ہم دوسرا کریں تو جہنمی، وہ کافر، وہ دھماکے، وہ فلانے، اور ہم کریں وہی چیز تو بڑے عاشق رسول اور حسینی اور اہل سنت والجماعت میں سے۔ ابھی چند دنوں پہلے ایک عالم نے منع کیا، بریلوی عالم تھا، بالکل اسے گاؤں والوں نے باقاعدہ پولیس کو بلا کے جیل کرا دیا۔ دوسرے نے منع کیا، کام پکڑ کے اٹھک بیٹھک لگایا۔ پھر یہ ظالم اللہ حکومتوں کو نہیں بیٹھائے گا، پھر جو ہے ظلم زبر نہیں ہوگا، تمہیں نسلوں کو مٹایا نہیں جائے گا، حق بات بتانے والوں کو ظلم جبر و تشدد کرو گے۔ اللہ کے حکم کو تم خود مٹا رہے ہو، اگر کوئی دوسرا مٹاتا ہے بڑا خون گرم ہو جاتا ہے، ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، اور جب خود مٹا رہے ہو، ایک کوئی بیان کر رہا ہے تو زبردستی تم بند کروا رہے ہو، بیان کرنے نہیں دے رہے ہو۔ یہ قوم ایسا کر رہی ہے، سر عام اس عالم کو جو بھی ہو، چھتیس گڑھ رائے کر کی ویڈیو کان پکڑا ہے، پوری مجلس ویڈیو بنا رہا ہے۔ قہر نہیں آئے گا، اللہ قہر نہیں آئے گا، غضب نہیں آئے گا۔ جو حق بات کے خلاف گناہ کا عمل ہو رہا ہو، اللہ کے حکموں کو صاف توڑے ڈالا، شریعت کو پس پش ڈال دیا جائے، اور تم غلط کام کو کھلے عام کر رہے ہو، پھر لوگ دیکھنے مجمع لگا لے، جھگڑا لگا لے، تماشا دیکھے، تو اللہ کہتا ہے او لیوشکن اللہ، انتظار کرو، ہوشیار رہو، او لیوشکن اللہ ان یبعث علیکم عقابا منہ، تم دیکھ کے برے کاموں کو اس کے حوصلہ افزائی کرو، اسے روکو نہیں، منع نہ کرو، پھر اللہ کا قہر، اللہ کا غصہ، اللہ کی ناراضگی نازل ہوگی، ثم تدعونہ فلا یستجاب لکم، پھر تم دعائیں کرو گے، گڑ گڑاؤ گے، آنسو بہاؤ گے، پھر تمہاری دعائیں سنی نہیں جائیں گی۔ آج کہیں اور کا نمبر ہے، کل تمہارا نمبر ہوگا، کیونکہ تم اپنے رب کو کھلے عام چیلنج کر رہے ہو۔ اگر کوئی منع کرتا ہے کیوں کر رہا ہے؟ جس طریقے سے اس وقت مشرکین عرب مکہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے، جب انہیں سمجھایا گیا کیوں کر رہا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ابا دادا کو، اللہ کے قرآن کے اندر آتا ہے، جب انہیں سمجھایا جاتا ہے بھائی یہ غلط کام ہے، شریعت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے، کیوں دھجے اڑا رہے ہو؟ تو وہی کہتے تھے قالوا انا وجدنا علیہا آباءنا، ہم نے تو ابا دادا کو، پرانوں کو، بزرگوں کو ایک کرتے ہوئے پایا ہے، تو لہٰذا ہم اسے کریں گے۔ انہوں نے کہا اگر پایا ہے، اگرچہ غلط تھے، حرام کام تھا، انہیں معلوم نہیں تھا، وہ بغیر علم کے کر رہے تھے، جہالتی نہیں معلوم تھا، کیوں کر رہے ہو؟ تو آگے کہہ دیتے تھے، بڑا دعویٰ کر دیتے تھے کہ اللہ نے ہی حکم دیا تھا، اللہ نے کہا تھا ان کو کرنے کو۔ اللہ کہتا ہے ان اللہ لا یأمر بالفحشاء، اللہ برے کاموں کو، گناہ کے کاموں کو، شریعت کے خلاف کاموں کو حکم نہیں دیتا۔ ام قل امر ربی بالقسط، اے محمد کہہ دو اللہ تو انصاف کے کام کو، اچھی کاموں کو حکم دیتا ہے۔ یہ تم نے منمانی گڑھ لیے، یہ قصے کہانیاں گڑھ لیے، قرآن کبھی کھولا نہیں، ترجمہ کبھی پڑھا نہیں، اور ادھر ادھر کی منمانی قصے کہانیاں رٹ گڑھ کے اور جنت کے دعوے کرتے ہو۔ اگر سمجھایا جائے تو بس ایک ہی بات ہے، جیسے اس وقت کفار و مشرکین کہا کرتے تھے، آج کا مشرک بھی یہی کہتا ہے کہ انا وجدنا علیہا آباءنا،
کہ ہم نے ابا دادا کو قرآن چلا رہا ہے کیسے چھوڑ دیں؟ ان کی دلیلیں تھی، تمہاری دلیلیں. جیسے کہ ابراہیم نے اپنے باپ کو منع کیا کہ بت پرستی، یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا، کہ ابا شیطان کی عبادت نہ کر. گویا کہ یہ ادھر ادھر خدا کی چھوڑ کے عبادت کرنا، کسی بھی لکڑی کی، کنکڑ کی، کاغذ کی، پتھر کی، کسی بھی کی پوجا کرنا شیطان کی عبادت ہے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، شیطان تو رب کا نافرمان ہے. وہ تو قسم کھا کے آیا تھا جب اسے جنت سے دھتکار کے لات مار کے بھگا دیا گیا تھا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے سامنے سیدھے صراطک المستقیم، لا تقعدن لهم صراطک المستقیم، سچے سیدھے راستے کے سامنے بیٹھ جاؤں گا. ثم لآتینہم من بین ایدیہم، پھر میں ان کے پاس آؤں گا، بہکاؤں گا، شریعت سے ہٹاؤں گا، پوری جبر کوشش کر لوں گا سامنے سے، ومن خلفہم پیچھے سے، وعن ایمانہم دائیں سے، بائیں سے، پوری سے. اللہ نے کہا میں شریعت بھیجوں گا، قرآن بھیجوں گا، اپنی کتابیں بھیجوں گا، پیغمبر رسول بھیجوں گا. جو میری مانے گا، میری کتابوں کی مانے گا، میرے رسول کی مانے گا، میں انہیں محفوظ کر لوں گا، وہ بچا لوں گا اور جنت میں داخل کروں گا. اور جو تیری مانے گا، اس خلاف شریعت عمل کرے گا، ادھر ادھر جو من گھڑت قصے کہانیاں ہیں ان پر عمل کرے گا، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، وہ ان کو تیرے ساتھ جہنم میں بھر دوں گا. تم کیا کر رہے ہیں؟ جو شیطان تو قسم کھا کے آیا تھا، ہمارے جد امجد کو جس وقت اسی کی وجہ سے نکالا گیا، سجدہ کرنے کا گیا. تو آج ہم شیطان، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا بنی آدم، اے آدم ابن آدم، شیطان کے مکاریوں سے، فتنے سے بچو، کیونکہ تمہارے باپ دادا کو، تمہارے حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکال دیا تو بہکا دیا تھا. وہ پوری کوشش میں لگا ہے، اس نے برہنہ کرا دیا تھا، کپڑے چھین لیے تھے، بے شرمی ان پر آیا ہو گئے، مطلب حیا ایک دم بے شرم کپڑے. تو آج طرح طرح سے ہیلا اور مکاری کرے گا، وہ تمہیں بھی جنت میں نہیں جانے دے گا. تو اس کی مکاریوں سے، عیاریوں سے، فتنے بازیوں سے بچنا اور میرے ہی راستے کو اپنانا. جب سمجھایا، اچھا جو بھی پیغمبر آیا صاف دعوت دیا اللہ کی عبادت کو، قولوا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں اللہ کی بات مانو، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی نہ مانو. جب وہ مشرک کافر میدان دلیلوں میں ہار جاتے، ثبوت پیش نہ کرتے، بس یہی کہتے، ایک یہ کہ ابا دادا چلا رہا ہے، قرآنوں سے چلا رہا ہے، کیسے چھوڑ دیں. دوسری یہ کہ پھر وہ جب ہار جاتی، اس میں بھی جب پیغمبر اللہ کی طرف سے دی ہوئی دلیلوں کو پیش کرتا خاموش ہو جاتے ہیں، ان کی منہ تک رہ جاتے، پھر دھمکی دیتے، لَأَرْجُمَنَّكَ، ہم تمہیں پتھر ماریں گے، سنسار کر دیں گے، یا تم ملک بدر کر دیں گے، NRC لاگو کر دیں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ دلیلیں ہوتی ہیں. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ آپ جو چلا رہا ہے، جو کر رہا ہے، ہر عقل مند انسان جس کے اندر تھوڑی سی سمجھ بوجھ ہے، وہ سمجھ سکتا ہے کہ کتنا گھنونا عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے بھائی، انہوں نے نہیں معلوم تھا، وہ بیچارے کر رہے تھے، انہوں نے علم نہیں پہنچا تھا، پڑھائی علم نہیں رہا ہوگا، تو اگر انہیں نعوذ اللہ نہ کرے، اگر وہ شرک پر خدا نہ خاطر نہیں مرے ہیں، اللہ ہی کو مانتے تھے، ایک عمل ہو رہا تھا نافہمی پر، تو ان کی قبر میں اگر عذاب اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے تو ہم کیوں بھڑکاؤ کر رہے ہیں، اسے زیادہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگر گناہ کا کام جس سے کیا گیا، پھر بعد میں جو لوگ کرتے رہیں گے اس کو بھی گناہ ملے گا جو کر کے گیا ہے. اسی طریقے سے کوئی بھلائی کے کام کر کے جاتا ہے، اس کے بعد جو دنیا میں جتنے لوگ کرتے رہیں گے اس کو برابر ثواب ملتا رہے گا. تو اگر انہوں نے غلطی کی ہوئی تو ہم سدھارنے کی کوشش کریں، ان برے عمل کو چھوڑیں، ان تمام شرک و بدعات والے اعمال کو چھوڑ دیں، ورنہ اللہ معاف نہیں کرے گا. اور اس میں لکھا گیا ہے، اس میں تجربے کی بات یہ ہے کہ جو شرک کرتا ہے، بدعات کرتا ہے، اسے توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، رب چھین لیتا ہے. کیسے؟ ایک شراب پیتا ہے آدمی، وہ برا سمجھ کے پیتا ہے، ہمیشہ غلط سمجھتا ہے، جوا کھیلتا ہے غلط سمجھ کے کھیلتا ہے، زنا کرے گا غلط سمجھے گا، گناہ کا کام. لیکن جو مشرک ہوتا ہے، شرک والا اعمال کرے گا، وہ کبھی برا سمجھ کے ہی نہیں کرتا، ہمیشہ اچھا سمجھ کے کرتا ہے. تو جب مرتے دم تک وہ اچھا سمجھتا رہتا ہے، توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی، نہ کرتا ہو. تو بتائیں کیا انجام ہونے والا ہے؟ میرے بھائیوں، میرے دوستوں،
جس دین کے لیے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا کو دین کے سینچنے کے لیے اپنی گردن کٹا دی، ہم جانتے ہوئے اس دین حق پر چلنے کے لیے اس اپنے گناہ جو بد عقیدہ ہے، غلط چیزیں ہیں، کیا ہم انہیں نہیں قربان کر سکتے؟ شریعت پر آنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے اور جنت میں جانے کے لیے، کیا اللہ کو راضی کرنے کے لیے ان برے اعمال ہے، غلط اعمال ہے، شریعت کے خلاف اعمال ہے، کیا انہیں نہیں چھوڑ سکتے؟ چھوڑ سکتے، دل پہ لینے کی بات ہے۔ آج ایک اچھا عقل مند، انما یتذکر اولو الالباب، اللہ کہتے ہیں ہم نے کھول کے بیان کر دیا ہے، شریعت کو پورا اتار دیا ہے، اور قرآن کے اندر ہے، حدیثوں کے اندر ہے، لیکن عقل، عبرت کون حاصل کرتا ہے، نصیحت کون حاصل کرتا ہے؟ جن کے اندر عقلیں ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، اللہ کا خوف رکھتے ہیں۔ ورنہ قرآن تو سب کے لیے اترا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ اپنے زبان مبارک سے حدیث بیان کر رہے ہیں، قرآن اتر رہا ہے، اس وقت تمام لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن کوئی منافق ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی مشرک ہے، کوئی صحابی رسول ہے۔ تو قرآن پاک اتارا گیا ہے کس کے لیے؟ ہدایت کے لیے۔ ہدایت ہے، ہدایت والی کتاب ہے، مردوں کی کتاب نہیں ہے کہ قرآن کھانے کے لیے پڑھ دیا جائے بس، بلکہ زندوں کی ہدایت کے لیے ہے کہ جو زندوں کے دل مردہ ہو چکے ہیں، اس شریعت سے ہٹ چکے ہیں، یہ خلاف راہ چل چکے ہیں، ان کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا ہے۔ اور یہ بت پرستی ہے، یہ شرک بدعات ہے، یہ تصویر بازی ہے، مجسمہ سازی ہے، اسے چھوڑے، توبہ کرے، ورنہ رب کی پکڑ اتنی سخت ہے کہ بعض اوقات اللہ کا جب غضب بھڑکتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اگر سچے ہو تو لے آؤ، تو قرآن کہتے ہیں اگر تم سچے، قل ہاتوا برہانکم، جو کچھ تم کر رہے ہو تم اسے صحیح سمجھ کے کر رہے ہو، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، لے آؤ اگر سچے ہو، دلیل لا، ثبوت لاؤ۔ لیکن وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ اگر ہم غلط کر رہے ہیں تو ہمیں اللہ کا قہر کیوں نہیں نازل ہوتا، اللہ کی زمین پھٹتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ کی نبی کی دعا ہے کہ اس امت کو پورا تباہ و برباد نہیں کیا جائے، لیکن اللہ کبھی کبھی چھوٹا چھوٹا عذاب میں دکھاتے رہیں گے، سزائیں دکھاتے رہیں گے۔ یہ تو اس اللہ کے نبی کی دعا ہے کہ امت اکٹھا ہلاک و برباد ہو ہی نہیں سکتی۔ ابھی کیا حالات نہیں چل رہے؟ یہ نہیں دیکھ رہے ہم لوگ کیا ہو رہا ہے؟ کہیں منی پور کے حالات دیکھیں، ہریانہ کے حالات دیکھیں، میوات کے حالات دیکھیں، مظفر نگر کے، گجرات کے، کیا ہمیں سبق حاصل نہیں کرنا چاہیے؟ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اے لوگوں اپنے رب کے احکامات کو، ان تمام چیزوں کو پکڑو، عمل کرو جو تمہارے رب کے جانب سے اتارے گئے، ولا تتبعوا من دون اولیاء، اور جو رب کے علاوہ ہے، قرآن کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اللہ نے نہیں اتاری، ادھر ادھر کی چیزیں ہیں جو کہیں رافضیوں کی ہیں، شیعوں کی ہیں، کوئی ہندوؤں کی ہیں، کہ غیر مسلموں کی ہیں، یہ تمام چیزیں چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے سب کچھ بیان کرتے ہیں، رب وہ جو تمہیں اپنی آسمان کے نیچے چلا رہا ہے، زمین کے اوپر چلا رہا ہے، سانسیں دے رہا ہے، چاہے تو اتنی گناہ کر رہے ہو اللہ تمہیں زمین میں دھسا دے، آسمان سے پتھر بسا دے، لیکن تم کیوں نہیں سمجھتے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اس لیے جو چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں، اسی پر ہمیں عمل پیرا ہونا چاہیے۔ جو خلاف شریعت ہے، خلاف پیغمبر ہیں، اللہ قرآن کے خلاف ہیں اور شریعت کے خلاف، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ جیسے کہ کوئی شاعر کہتا ہے، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، خلاف راہ پیغمبر قدم جو بھی اٹھائے گا، کبھی رستہ نہ پائے گا، کبھی منزل نہ پائے گا۔ اگر ہم یہ سمجھ کے کر رہے ہیں کہ یہ پیغمبر کا طریقہ ہے، یہ بزرگوں کا طریقہ ہے، یہ اسلاف کا طریقہ ہے، تو قل ہاتوا برہانکم، دلیل لے آؤ، قرآن کی دلیل لاؤ، ثبوت لاؤ، حدیث سے نہیں لا سکتے، کیونکہ اللہ نے کہا ہی نہیں ہے۔ یہ کوئی رافضیوں کا طریقہ ہے، کوئی شیعوں کا طریقہ ہے۔ وہ شیعہ جو بات 14 فرقے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کو گالی دیتے ہیں، اماں عائشہ پر تہمت لگاتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے، کتنے علماؤں کو شہید کر ڈالا ہے۔ ان کی بناوٹی طریقوں کو تم اپنے آپ کو عمل کہنا کو حسینی سمجھتے ہو؟ نعوذ باللہ من ذالک۔
اس لیے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اللہ کہتا ہے ہم ان سے بھی پوچھیں گے جن کو ہم نے بھیجا ہے پیغمبروں، ان سے بھی سوال کریں گے جن کو پاس بھیجا ہے کہ کیا پیغمبروں نے حق پہنچایا نہیں، پھر تمہیں پہنچا یا نہیں؟ تو جو علماء ہوتے ہیں انبیاء کے وارث، جو علماء کو پتہ ہے حق پہنچائیں، چاپلوسی نہ کریں، ورنہ اللہ جہنم کی آگ